السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر فیض حمید کی گرفتاری ہوئی تھی اور ان کے کورٹ مارشل کا اعلان کیا گیا تھا۔ اس کے بعد مزید 3 بریگیڈیئرز ریٹائرڈ کو بھی گرفتار کیا گیا جو کہ انٹر لنک کرتے تھے جنرل ریٹائر فیض حمید کی گرفتاری کے ساتھ۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل جن کے خلاف انکوائری شروع ہوئی ہے، جو کہ رابطہ کرواتے تھے عمران خان کا بیرون ملک اور فیض حمید کے ساتھ، اس ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کے تحت عمران خان صاحب رابطے میں تھے۔ جب سے جنرل فیض حمید صاحب کی گرفتاری ہوئی ہے تو اس طرح کا تاثر مل رہا ہے اور اسپیشلی طور پر حکومت کی جانب سے دیا جا رہا ہے کہ اب پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کی جماعت سیاسی طور پر یتیم ہو چکی ہے، اور اب جو پاکستان تحریک انصاف کو ایک سپورٹ بیس تھی وہ ساری ختم ہو گئی ہے فیض حمید کی گرفتاری کے بعد۔ اور اب مزید فیض حمید صاحب کی گرفتاری کے بعد جو ڈیولپمنٹس ہوں گی جس میں بہت سارے ثبوت ملیں گے، اور اب یہ 78 لوگوں کا انٹر لنک کنیکٹ بتایا جا رہا ہے جو ڈائریکٹلی فیض حمید صاحب کی گرفتاری کے ساتھ لنک کرتے ہیں، جن میں ریٹائرڈ اور کرنٹ سروسز ملٹری آفیسر شامل ہیں جو عمران خان صاحب کو کہیں نہ کہیں سپورٹ فراہم کر رہے تھے اور ادارے کے اندر کوئی ایک بغاوت قسم کی ہے اور ایک پولیٹیکل مداخلت بھی کر رہے تھے اور سیاسی طور پر بھی مداخلت کر رہے تھے۔ آج انکوائری کے دوران یہ بھی پیش آیا کہ جو فیض حمید صاحب ہیں انہوں نے 2024 کے الیکشن میں بھی مداخلت کی، حالانکہ وہ 2022 میں ریٹائر ہو چکے تھے، اور 2024 کے الیکشن میں اپنے چکوال کے حلقے میں الیکشن کمیشن نے یہ رپورٹ دی ہے کہ الیکشن کمیشن کو انہوں نے پریشرائز کیا اور انہوں نے اپنے مرضی کے نتائج لینے کے لیے کوشش کی۔ اور جب سے یہ فیض حمید صاحب کی گرفتاری آئی ہے تو پاکستان تحریک انصاف اس پر مکمل طور پر خاموش ہے، لیکن وہ فرسٹریشن کا بھی شکار پائی جاتی ہے، اور ان کے درمیان کہیں نہ کہیں یہ فرسٹریشن چہروں سے نظر آ رہی ہے، اگرچہ وہ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے، کہ اس کو آن نہیں کر رہے کہ ہمارا کوئی تعلق فیض حمید صاحب سے تھا۔ عمران خان صاحب کا بیان آیا تو انہوں نے کہا کہ جی وہ فوج کا انٹرنل معاملہ ہے، میں اس پر کیا کہہ سکتا ہوں، اور میں اس پر مداخلت میں کوئی ایسا بیان نہیں دینا چاہتا۔ اس کے ساتھ آج برسٹر گور کا بھی بیان آیا تو انہوں نے کہا کہ یہ جو فوج کا نہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، فیض حمید کا نہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کوئی ذاتی تعلق تھا اور نہ کوئی پولیٹیکل تعلق تھا۔ تو پاکستان تحریک انصاف اس وقت فیض حمید کے جو قصہ ہے اس سے اپنے آپ کو دور کر رہی ہے اور علیحدہ کر رہی ہے، لیکن جو ایک ہمیں جو اگر حقائق پر دیکھیں تو یہ ایک بیک بلو تو پاکستان تحریک انصاف کو ملا ہے۔ کہیں نہ کہیں فیض حمید ادارے میں بیٹھ کر پاکستان تحریک انصاف کے لیے چیزوں کو مینوپولیٹ تو کر رہے تھے، اور جب سے فیض حمید صاحب کی گرفتاری ہوئی ہے تو ایک پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے استعفے آنا بھی شروع ہو گئے ہیں ان کی جو پارٹی کے ممبران کی جانب سے۔ اب ان استعفوں کو اس گرفتاری سے جوڑا جائے یا نہ جوڑا جائے یہ ایک علیحدہ ڈیبیٹ ہے، لیکن حکومت اور جو پاکستان تحریک انصاف کے مخالفین ہیں تو وہ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو استعفے آنے کی وجہ ہے کہ فیض حمید صاحب کا سایہ پاکستان تحریک انصاف سے اٹھ چکا ہے، جس میں حماد اظہر صاحب کا استعفیٰ آیا، لاہور پنجاب کی انہوں نے صدارت سے استعفیٰ دیا۔ اس کے ساتھ صوبائی کابینہ جو پاکستان تحریک انصاف کی کے پی کے میں گورنمنٹ ہے اور صوبائی کابینہ میں شامل تھے شکیل احمد، ان کا بھی استعفیٰ آ گیا اور انہوں نے کے پی کے کی حکومت پر کرپشن کے الزامات لگائے ہیں، اور کے پی کے کابینہ میں کرپشن ہو رہی تھی، جس پر عاطف رانا صاحب کا بھی ایک بیان آیا کہ انہوں نے کہا کہ جو شکیل احمد صاحب ہیں وہ 10 سال پرانے ہمارے کارکن ہیں اور 10 سال کے پی کے کی کابینہ میں وہ شامل رہے، اور بانی بجائے عمران خان کے سامنے بھی انہوں نے یہی نقطہ اٹھایا تھا، جس کے بعد پارٹی کے اندر ان کے خلاف مینوپولیشن ہوئی اور آج انہوں نے استعفیٰ دے دیا۔ تو یہ سارے معاملات ہیں۔ اب یہ فیض حمید صاحب کی گرفتاری میں 3 ریٹائر بریگیڈیئرز کو تو باضابطہ طور پر جوڑ دیا گیا ہے، ان کے ساتھ لنک ہو گئے ہیں۔ اب مزید کتنے لوگ نام سامنے آئیں گے وہ سب سے انٹرسٹنگ ہوگا، اور سب سے زیادہ انٹرسٹنگ یہ چیز ہوگی کہ جو پریس ریلیز میں یوز کیا گیا ہے کہ فیض حمید صاحب اپنی گرفتاری کے بعد جو پولیٹیکل کاروائیاں اس میں ملوث رہے، تو اس میں اب عمران خان صاحب کے ساتھ بھی ان کو جوڑا جائے گا، اور کوئی اس طرح کا بیان بھی فیض حمید صاحب کا آ سکتا ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے بھی، 9 مئی کے حوالے سے بھی، جس کے عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف پر گہرے اثرات ہوں گے فیوچر کے لیے۔ یہ ساری ڈیولپمنٹس ہیں جو ہو رہی ہیں اور آنے والی چیزیں بہت انٹرسٹنگ ہوتی جا رہی ہیں۔